وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کا قصہ بیان کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی، مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ محبت سے سنیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہنسنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ اور قبر کی یاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو، لہذا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہیں دیتی کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا تو آ گیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے زیادہ پسند تھا۔ آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوا اور خوشبوئیں اس کو آتی رہتی ہے۔ اور جب کوئی بدکردار قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے، برا کیا جو تو آیا۔ زمین پر جتنے آدمی چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی۔ آج جب تو میرے حوالے ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس طرح سے اس کو دبا دی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے اور 70 اژدھے ہیں اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی ہی زمین پر پھونکار مارے تو اس کے اثر سے زمین پر گھاس تک باقی نہ رہے، وہ اس کو قیامت تک ڈستی رہتی ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ فائدہ: اللہ کا خوف بڑی ضروری اور اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے اور موت کا یاد کرنا اس کے لیے مفید ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کبھی کبھی موت کو یاد کرتے رہنا بہت ہی ضروری اور مفید ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے ایک مرتبہ نماز تشریف لائے، ایک جماعت کو دیکھا ہنس رہی تھی اور ہنسنے کی وجہ سے ان کے دانت ظاہر ہو رہے تھے۔ حضرت پاک نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، میں جو حالت دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو۔ قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس میں وہ آواز دیتی ہے میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب گناہ گار قبر میں جاتا ہے تو قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے جیسے ایک ہاتھ کی دائیں انگلیاں دوسرے ہاتھ کی بائیں انگلیاں آپس میں ملا دو، اس طرح ان کو جکڑ لیتی ہے۔ جب مومن قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر مبارک کہتی ہے آپ جب میرے پاس آئے ہو تو میرا برتاؤ بھی دیکھو گے۔ پھر جو مومن
مردہ ہوتا ہے، اس کی جان تک نظر جاتی ہے، وہ قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی ہی صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرا کہا سنا اللہ پاک قبول اور مقبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہی موت کی تیاری عطا فرمائے۔ جو میں نے کہا سنا اللہ پاک قبول مقبول فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔